کہ یہ کتاب میں نے جو دی ہے قرآن مجید یہ آخری کتاب ہے، اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغمبر میں نے بھیجا ہے یہ آخری پیغمبر ہے، آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ اس ہستی کے بعد دنیا کائنات کے اندر زمین عرش فرش کہیں بھی اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کسی کی نبوت نہیں چلے گی، کسی کی رسالت نہیں چلے گی۔ اب قیامت تک اگر کسی کی نبوت چلے گی تو وہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر کسی کی رسالت چلے گی، کسی کی نبوت چلے گی اور کسی کے احکامات چلیں گے تو وہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے نبیوں کا ایک لمبا سلسلہ چلایا، لیکن جتنے انبیاء آئے ان سب کی نبوت ختم، ان سب کی رسالت ختم، ان سب کی شریعت ختم۔ اب کسی نبی کی نبوت نہیں چلے گی اور کسی نبی کی رسالت نہیں چلے گی، کسی نبی کی لائی ہوئی جو پہلی آسمانی کتاب ہے اس کا حکم نہیں چلے گا۔ اب اگر چلنا ہے تو وہ ایک کتاب قرآن مجید ہے، اس کا حکم چلے گا، اور شریعت اگر کسی نبی کی 1,24,000 کم و بیش انبیاء سے چلنی ہے تو صرف امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلنی ہے۔ اور اسی رسالت اور شریعت میں یہ حکم بھی موجود ہے کہ آپ نے اگر اسلام کو بلند دیکھنا ہے، اسلام کو قوی دیکھنا ہے، اسلام کو قوت والا دیکھنا ہے، تو جیسے شریعت پر سارے احکامات پر عمل کرنا ہے تو ان میں سے ایک عظیم حکم وہ جہاد کا ہے۔ اگر اس پر عمل کریں گے تو آپ قیامت تک سر بلند رہیں گے اور آپ کی حکومت ہوگی اور اسلام کی بات مانی جائے گی اور ایمان والے اور مسلمان کی بات مانی جائے گی۔ اور یہ حکم جہاد کا کوئی پہلا حکم نہیں ہے، کوئی صرف اس شریعت میں نہیں ہے، اس سے پہلے جتنے اللہ رب العزت نے انبیاء بھیجے ہر نبی کے دور میں یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ کیوں؟ اسلام اور کفر کی جنگ روزہ اول سے موجود ہے، یہاں تک کہ اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کی روح سے اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا پر بھیجا اور مبعوث فرمایا جنت سے آئے یہاں، تو جب حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کریں
اصل میں وہ آدم کا سجدہ نہیں تھا، حقیقتاً وہ رب ذوالجلال کا سجدہ تھا۔ تو جنہوں نے مانا وہ ایمان والے ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ شیطان اور کفر والے ہو گئے۔ تو روزہ اول سے یہ جنگ جاری ہے اور یہ قیامت تک رہے گی۔